بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تاخیر محقق اسلام، محقق عالم دین، فاضل نگینہ، محب مدینہ، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آف گجرانوالا، ان کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج ہمیں حرمت رسول کے پاک عنوان پر ہمیں گفتگو سنائیں. ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، نموذ رسالت پر. ہاتھ بلند کر کے کہیں یار اللہ کے رسول کی خاطر آپ نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، نموذ رسالت پر تشریف لاتے ہیں مولانا محمد نواز چیمہ صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله یقیناً جڑے لوگ اذیت پہنچاندے نے، تکلیف پہنچاندے نے اللہ نو اور او دے رسول علیہ السلام نو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے انہاں تے لعنت کیتی ہے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ اور انہاں دے واسطے تیار کر دیتا ہے عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب. معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم دا 22واں پارہ، سورت دا نام سورہ احزاب، اور سورت دی آیت نمبر 57 تساں حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال ترجمہ سمیت تلاوت کیتی ہے. اس آیت کریمہ دے اندر رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخاں دی توہین کرنے والیاں دی سزا بیان فرمائی. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. مفسرین نے ادا ترجمہ کیتا ہے
کہ دنیا تے اونا تے اللہ نے لعنت کیتی، یعنی اونا نو قتل کیتا جائے گا، اور آخرت دی اندر لعنت کہ اونا نو سخت ترین عذاب دیتے جان گے۔ اس وقت جو ساڑھے ملک دے حالات میڈیا دے ذریعے، پرنٹ میڈیا، اخبارات وغیرہ، جریدے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، اور بعض ٹی وی چینل ادھے ذریعے تواڈے تک خبراں پہنچ رہی نے۔ آج تو 8-8.5 سال پہلے ننکانہ اجے ضلع نیشی بنیا، ضلع شیخوپورہ، تحصیل ننکانہ سی، ادھے قریب ایک گاؤں ہے، اتھوں دی ایک آسیہ نامی عیسائی مذہب دی عورت، 2 مسلمان عورتاں اے باہر کھیتاں اندر گئیاں، مذہبی کو باس ہو گئی اور اس بات دا اعتراف نیو یارک اندر بیٹھے ہوئے عیسائی پادری جیدی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بحث کے دوران آسیہ مسیح مسلم عورتاں نو کہن لگی تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نال شادی کی تھی پیسے آندے لالچ وچ کہ خدیجہ مالدار عورت ہے، شادی کروں گا دولت میرے ہاتھ آ جائے گی، دولت قابو چ آ جائے گی، اس واسطے شادی کی تھی۔ اور بھی الفاظ، اتنے الفاظ انہیں ایک مسلم خطیب دی تقریر دی ویڈیو پیش کر کے لو جی اے او لفظ نے، اے آسیہ نے کہنے کیا اے الفاظ گستاخی ہے؟ ہن اسی بھی سوچنا ہے کیونکہ ساڈی عدالت عظمی سپریم کورٹ او دے چیف جسٹس صاحب اللہ دی پکڑ آگئی، ہسپتال پہنچ گئے، اجے اللہ دی گرفتہ ہے کہ انشاءاللہ ہے نا، کیا دیو انشاءاللہ، جنہ پوری امت مسلمان دی دل آزاری کی تھی۔ تو عرض کرنے لگا انہوں نے بھی کیا ہے جڑے 3 ججز پینل بنیا، انہوں نے کیا ہے گستاخی ثابت نہیں ہوئی، جو الزام سی ثابت نہیں ہویا، ہن اسیت غور کرنا ہے۔ اور کئی مولوی اور کئی اپنے آپنوں غیر مولوی پڑھے لکھے بڑا اپنے آپنوں سقالر ثابت کرنے والے کئی صحافی
وہ ایویں رونا رو رہے نے لو جی گستاخ رسول دی سزا قتل قرآن پاک اندر کتے نہیں. ہن تسی ذرا توجہ فرمانا میں تانوں دلائل مہیا کرنے نے. ایک تے دسنے کہ جرم ثابت ہے یا نہیں. دوسرا کیا قرآن پاک اندر گستاخ رسول دی سزا ہے یا نہیں. پھر جو حالات بنے جس طرح اس طرح گستاخہ ملعونہ نو بری کیتا ان حالات اندر مسلمانوں دا احتجاج بنتا ہے یا نہیں. پھر احتجاج کرنے کس طرح کرنے گڑیاں نو آگ لانی ہے پن توڑ کرنی ہے رستے بند کرنے نے ملک جام کرنے اینا آجڑیاں میں موٹیاں موٹیاں سرخیاں بیان کیتیاں نے نا ہیڈ لائن ہن اینا تے میں انشاءاللہ گزارشات کرنا. پہلے یہ دساں آسیہ ملعونہ نے جڑے لفظ بولے کیا ایک گستاخی ہے یا نہیں. اے میں لگا بازے قرآن پاک دی سورت توبہ ایت نمبر 12 اپنے گھراں جا کے قرآن کھول کے ترجمہ پڑھیا. اے میری گفتگو ذرا دھیان نہ سنا میں مڈ تو لے کے تانوں او دی وجہ دسن لگا وضاحت. میں بیت اللہ دے غلام نال چمٹ چمٹ کے اللہ کو دعا کیتی سی یا اللہ آواز دیتی ہے تیرا شکر ہے پر مینوں گل سمجھان دا ملکہ دے. اے میں اللہ تو بار بار منگیا ہے ہن بھی منگنا. رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدہ من لسانی اگے کہ یہ یفقہو قولی یفقہو قولی. اے میں اللہ تو نعمت منگی تے بار بار میں منگنا اللہ میں نو گل سمجھان دی توفیق دے. جڑی قوم آئے سنن انہوں پتہ لگے اسی سنن آئے کی لے کے چلے ہاں کی کرنا ہے تے کی چھڑنا ہے. نہ تسا میرے شیرہ وال دھیان رکھنا ہے نہ میری طرز تے راگ وال. تسا گل وال دھیان رکھنا ہے جو میرے ذمے عنوان لگ گیا ہے وہ میں تنوں سمجھان لگتا. سپارہ 12 اپنا سپارہ 10 ایت نمبر ایت اپنا سورت توبہ ایت نمبر 12 فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. فرمایا اگر اے توڑ دن اپنیا معاہدیاں معاہدہ ہی ہوتا ہے کسے قوم نہ توڑا معاہدہ ہے آپس میں بے کے شرطاں تے ہو گئیاں نے بھئی ساڑھے والوں آ شرطاں نے توڑے والوں آ نے تو ساں آ کام نہیں کرنا اسی آ نہیں کرانگے لہذا ساڑھی توڑی آپس میں لڑائی نہیں ہوئے. ہن او شرطاں جتنوں ٹوٹن انہیں معاہدہ توڑیا تے مسلمان معاہدے دا پکا ہوندہ ہے جڑا معاہدہ کرے سوچ سمجھ کے کرے معاہدے دا پکا ہوندہ ہے شرطاں دا پکا ہوندہ ہے.
فرمایا اگر اے معاہدے والے مشرک کافر معاہدہ توڑ دیں، اے قرآن کہہ رہے ہیں، اور دوجی گل وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، فرمایا توڑے دین دے اندر تنقیس کرن تان کرن، فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفْرِ، رب العالمین نے فتوہ لا دیتا ہے، فرمایا دو گلاں نے اگر اے اپنے عہد معاہدے نو توڑ دینا توڑے دین دے اندر تان کرنا پھر انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا۔ رب العالمین نے واجب القتل کنہ لوکاں نو کیا ہے، اگر معاہدہ توڑ دینا توڑے دین دے اندر تنقیس کرن تان کرنا۔ اور ساڈا دین کی ہے، ساڈے نبی پاک ساڈا دین ہے، کیوں؟ نبی پاک تو علاوہ کوئی گل کرے دین دی او دے تو دلیل منگی جائے گی، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لیاؤ دلیل، حضرت صاحب دلیل دیو، جے سچی ہو دلیل دیو۔ لیکن نبی پاک جو فرمان انہاں تو دلیل نہیں منگنی، کیونکہ میرا نبی خود دلیل ہے، اور نبی پاک ساڈا دین ہے۔ بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ آواز نہیں آئی؟ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، اپنی مرضی نال کیا جیڑا میں سوال کراں او دا جواب دیا جائے، انداز ہے نا اپنا اپنا۔ بلوچ صاحب وہ ایڈوانسی سبحان اللہ لے لی دینے تے انہاں دا کی مزاج ہے، تے میں تو انہوں عرض کراں سبحان اللہ اپنی مرضی نال کیا جائے، لیکن جڑا سوال کراں او دا جواب دیا تاکہ تو انہوں گل دی سمجھ آئے، تے میں سوال اکثر کراں تاکہ تو انہوں گل دی سمجھ آن دی جائے۔ سننا قرآن گل کر رہے ہیں، ساڑھے نبی پاک ساڑھا آواز نہیں آئی، تُسی کہو گے دلیل سنو ذرا، رب العالمین فرما دینے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، چھوڑے پیغمبر اسی جڑا قرآن تواڈے ہاں نازل فرمایا، اے دے تے عمل کرم دے طریقے تے ایدیاں وضاحتاں لوکاں نو تساں سمجھانیاں نے۔ دوسرا مقام لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے، میرے پیغمبر نے جس طریقے نہ نماز پڑھی تساں اس طریقے نہ نماز پڑھنی ہے، میرے پیغمبر نے جس طریقے نہ روزہ رکھیا اسے طریقے نہ روزہ رکھنا ہے، نبی پاک جڑے طریقے نہ سوندے تساں بھی سونا ہے، حضرت جڑے طریقے نہ جاگ دے تساں جاگنا ہے۔ میرے پیغمبر اسلام سونے پیغمبر دا چلنا، حضرت دا بیٹھنا، حضرت دا سونا تے جاگنا، حضرت دا کھانا تے پینا، اے سارے دا سارا ساڈا دین ہے، حضرت دا طریقہ ساڈا دین ہے۔ تے قرآن پاک نے کیا ہے وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر اے تواڈے دین میں تان کرنا، تنقیس کرنا، تواڈے دین تے بلا وجہ اعتراض کرنا، عیب کڈن، فرمایا پھر انہاں دی سزا واجب قتل۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا دین میں اے آسیہ ملونہ نے ساڈے پیغمبر دے بارے کہہ دیتا ہے تواڈا نبی نے حضرت خدیجہ نال شادی کیتی اس واسطے کیتی کہ دنیا دا مال ہاتھ آ جائے گا، تواڈا نبی دنیا دے مال دا حریص تے لالچی ہے، اور اے بی بی غیر مسلم ہے، اے دے دل دے اندر ساڈے پیغمبر دا بغض ہے، اہانت دی نیت کر رہی ہے، کیوں
کیونکہ الفاظ دے بیان کر رہے نے گستاخی دی نیت کر رہی ہے نبی پاک دی شان کٹان دی نیت کر رہی ہے توہین احانت کر رہی ہے گستاخی کر رہی ہے لہذا انہیں ساڑے نبی دی تنقیس کر کے شان نو کٹایا حالانکہ ساڑے نبی دنیا دے مال دے لالچی نہیں حدیث پاک میں چاندہ ایک مرتبہ باروں کی تو رقم آئی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن دے رہے لوگانوں بن دے رہے نے پھر بھی مال تھوڑا جا بچ گیا ہے میرے پیغمبر اس رات کاری نہیں گئے سونے پیغمبر جدو سارا مال فنڈ لیا تے چادر چاڑ کے اللہ دا شکریہ ادا کیتا اللہ سونیا تیرا دیتا مال تیری مخلوق تا چلا گیا ہے میرے پیغمبر چادر چاڑ کے کر چلے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے مال دے لالچی نہیں حتیٰ کہ جڑا مال فہ کیڑا ہے جڑا مال غنیمت دے وی تو پنجواں حصہ خمس دا مال آندا وہ بھی اللہ کے دے رسول دا حق ہے جڑا بغیر لڑائی تو مال آ جاندا جویں خیبر دیاں جویں بنو نذیر دیاں زمیناں تے اس طرح فدق دی زمین جڑی ہے فدق دے علاقے دیاں زمیناں بغیر لڑائی تو مل گئیاں نے اے میرے پیغمبر دا حق ہے سونے پیغمبر دی ملکیت ہے جتھے جان لان لیکن میرے پیغمبر دنیا دے مال دا لالچ نہیں کرنے جب انہاں زمیناں دے وچوں سالانہ آمدنی غلہ وغیرہ آندا میرے پیغمبر اپنے گھر دا بیبیاں دا خرچہ کڈ کے تے باقی مال اللہ دی راہ میں تقسیم کر دیندے نبی پاک تے دنیا دے مال دے حریص تے لالچی ہے ہی نہیں ایک پکھا چلا دیو کہ نہ دنہ چماچ جڑا مر پائے تو فیل صاحب ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جے ہاں نبی پاک لالچی نے کادے لالچی نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رب العالمین فرماندے نے میرا پیغمبر میرا رسول تواڈے وال آیا جدوں تواڈے تے کوئی کسے قسم دا بوجھ پیندا ہے تواڈے تے مشکل آندی ہے میرے پیغمبر نو تواڈی تکلیف تے مشکل مشقت برداشت نہیں فرمایا میرا پیغمبر حریص ہے کادا لالچ رکھدا ہے میرے پیغمبر کادا لالچ رکھدے نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہے قرآن نورانی پل را گمراہ تائیں دسرا حقانی پلیا ہویانو پھڑ کے باہوں شترا لے آوے آجو جس نے جنت جانا اور میں نو پتھر ماروا لیو آجو جس نے جنت جانا میں نو گالیاں دینے والو آجو جس نے جنت جانا اور میرے قتل دے منصوبے بنانے والو آجو جس نے جنت جانا نال پیار بلاوے باتنا توجہ فرما دے جایا جے میرے پیغمبر حریص دے لالچی نے کاندے لالچی نے دنیا دے مال دے نہیں میرے پیغمبر لالچی نے کہ آوی جنت دا مالک بن جائے آوی جنت دا مالک بن جائے فلانا آوی جنت دا مالک بن جائے ایوے میرے پیغمبر نو تمام لیکن جیڑا کبے کہ تو اڈا نبی دنیا دے مال دا حریص ہے لالچی ہے انہیں حضرت خدیجہ نہ شادی دنیا دے مال دے لالچ وچ کی تھی انہیں میرے پیغمبر دے تان کیتا ہے حضرت دی شان اندر تنقیس کی تھی ہے اور شان دی اندر جڑا تنقیس کرے احانت کرے گستاخی کو گستاخی کرتا ہے جڑا میرے نبی دی گستاخی کرے ساڈا نبی ساڈا دین ہے جڑا ساڈے دین اندر تنقیس کرے احانت کرے فرمایا فقاتلو ائمۃ الکفر او دی سزا واجب القتل
جڑا میرے نبی دی اہانت توہین کرے او دی صدا قتل، او دی صدا بولیے او دی صدا قتل۔ ہن قرآن چو ثابت ہو گیا صدا قتل۔ ہن آسیہ ملونہ دی صدا کی ہے، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، باہر بیٹھے دوستان دی آواز نہیں آئی، صدا کی ہے قتل۔ ہن آگی گل اگے، آسیہ نے جدو یہ بات گئی انہاں بیبیاں نے آ کے گھر دسی مقامی عالم نو، خطیب نو، پنڈ دے خطیب صاحب تھانے گئے، پرچہ کٹوایا توہین رسالت دا، نہ کٹن نو تیار ہوئے، لوگ جمع ہوئے، بالآخر ایف آئی آر کٹی گئی۔ جس ویلے ایف آئی کٹی گئی اور پنڈ دی پنچایت بہ جاندی ہے، پنچایت دے اندر آسیہ ملونہ نے اپنی انہاں الفاظ دا اعتراف کیتا، اقبال جرم کر لیا۔ ہن ساڈیاں عدالتاں کہندیاں نے، او کہندی ہے میں دباؤ تاں منی، چلو دباؤ دی گل سن لو۔ پنچایت وچ میں من گیا بھی اوتھے پنڈ دا معاملہ سی، لوکاں نے دبا لیا، فرضی طور تے میں من لیا۔ اگے چلو، جس ویلے ایس پی شیخوپورہ دی عدالت دے اندر جاندی ہے، اوتھے تے افسر دے سامنے نے، اوتھے تے کسے دا دباؤ نہیں، اوتھے بھی انہیں اقبال جرم کیتا، اوتھوں اگے نکلیے سیشن کورٹ دے جج دے سامنے انہیں اقبال جرم کیتا، سیشن کورٹ دے جج صاحب نے انہوں پھانسی دی سزا سنا دیتی ہے، اپیل انہوں نے ہائی کورٹ دیتی ہے، ہائی کورٹ دے جج دے سامنے جسٹس دے سامنے انہیں اقبال جرم کیتا، میرے تو غلطی ہوئی ہے، معافی چاہنیاں۔ حضرات تھے جدو اقبال جرم کر دیئے تھے انہوں بھی سہانو کل عدم قرار نہ دیتا، بلکہ صدانو بہار رکھیا، انہوں پھانسی دے دیتی جائے، انہوں صدائے موت سنا دیتی جاندی ہے، جیل دے اندر چلی گئی۔ پھر ایک ویلا آیا جدو بار دے آقا جڑے آقا نے انہاں دے مالدار لوگاں جڑے مال دے پکھے لوگ نے سیاسی انہاں دے آقا دا پیغام آیا۔ ہن گورنر پنجاب سلمان تشریف جیل وچ گیا، اوتھے جا کے آسیہ نو انہاں پٹی پڑھاتی تو اپنے بیان بدل جا، اگے تینہ عدالتاں میں تو اقبال جرم کیتا ہے، تو ایک ہے مینوں دبا میرے تے دباؤ سی میں تاں مننی ہاں، اس وقت بیان بدلی۔ پھر او دا انجام بھی قوم نے ویکھ لیا، آخر کر معاملہ تھے آیا۔ ہن فیصلہ تے رات ہی ہو گیا سی، رات دے 11:30 بجے جدو دن فیصلہ سنایا جانا سی، اس تو پہلا 11:30 بجے آئی جی پنجاب انہاں دی کال چلی تمام ڈی سی اوز نو، کڈو ریکارڈ دیکھو کال ہے کہ نہیں، کہ اپنی سیکورٹی الرٹ کر لو ہن تو ہی، چونکہ صبح انہوں بری کیتا جانے، سیکورٹی الرٹ کرو، سیول کپڑے اندر اپنے گورنمنٹ بندے چاروں طرف پھیلا دیو تاکہ حالات کو کنٹرول کیتا جائے۔ نہ دے اندر آئی جی دا قصور نہ کسے پولیس والے دا، اور بیوقوف ہوئے نہ دیا گڑیاں ساڑھن رہے پولیس والے کی سمجھ دو، سارے پولیس والے کی جیسے نے انہاں میں بڑے بڑے غیرت مند تے بڑے بڑے ایمان والے، لیکن وہ مجبور نے نوکری دا مسئلہ، مجبور نے اتو مجبور کیتا جانتا ہے۔ ہن ذرا بات تے غور کرو، جس ویلے رات ہی ایک پروگرام دے دیتا گیا کہ صبح انہوں بری کر دینا، صبح عدالت میں چاہی، عدالت نے پھر فیصلہ سنایا، 57 پیچاں تے مبڑی، کلمہ شہادت تو آغاز ہویا، کلمہ شہادت لکھ کے پھر اگے قرآنی آیات لکھیاں، جی ایدہ جرم ثابت نہیں ہویا، کیوں؟ جڑے گواہ نے وہ کہیں دے نے
فلاں موقع تے پنڈ دے اندر جدو گل ہوئی اینے بندے سن، دوسرا گواہ کہندا ہے اتنے سن، تیسرا کہندا ہے اتنے سن، لہذا گواہاں دی بیان ایک نہیں، لہذا گل غلط ہے۔ او شدائیو قانون تے پڑھو، تسی تے پڑھے لکھے قانون دان ہو، قانون وچ کی ہے جدوں مجرم اپنا جرم دا اقرار کر لے، اقبال جرم کر لے، گواہ اگر جھوٹا بھی ہوئے تے او دی گواہی سچی ہوئے۔ تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی؟ تو ساؤن دھیان رکھیا بھی شیر کدوں پڑے تے راہ کدوں لائے، میں تو انہوں گل سمجھانی، تو انہوں اصل گل دا پتہ لگے رولا ہے کی کسی نے گھر تے کر سکو۔ ہن سنو ذرا، اے پہ گیا، اے ہن کہتا لو جی گواہ، لو جی گل جرم ثابت نہیں ہویا، جدو مجرمہ تین عدالتاں دے اندر، کیا ہائی کورٹ پاکستان دی عدالت نہیں؟ بولو، سیشن کورٹ پاکستان دی عدالت نہیں؟ ایس پی دی عدالت نہیں؟ تین عدالتاں میں اقبال جرم کر چکی، ہن تو انہوں کیڑی نمی وہی آئی کیوں نے جرم نہیں کیتا؟ کیڑی نمی وہی آئی؟ کتھوں نواں پیغام آیا؟ منصوبہ بنایا گیا، باقاعدہ فیصلہ دے دیتا گیا، اے بری ہے۔ ہن احتجاج شروع ہو گئے، اور احتجاج حق کے ہر مسلم کرے، کرنا بھی ہے، کیوں؟ ہن ذرا سننا ذرا، یہ صدا کی سی قتل، کتھے لکھے ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جڑے لوگی اللہ کے رسول نو اذیت پہنچاندے نے، انہاں تے اللہ نے دنیا تے لعنت کیتی ہے تے آخرت دے اندر لعنت کیتی ہے۔ اور دنیا دے اندر لعنت کی ہے، انہاں دی سزا قتل اے اللہ دی لعنت ہے۔ اور اے دی دلیل کی ہے صحیح بخاری کتاب المغازی دے اندر اور کتب تاریخ کتب حدیث دے اندر بڑا مفسر واقعہ ہے۔ کعب بن اشرف یہودی ہے، یہ دینا معاہدہ ہویا سی لیکن انہیں معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ معاہدہ ہویا سی تسی مسلمانہ دے خلاف کسے غیر مسلم دشمن دی مدد نہیں کرو گے، مسلمانہ دی خبرہ انہاں تک نہیں پہنچاؤ گے، دشمن نو مسلمانہ دے خلاف ورگ لاؤ گے نہیں۔ لیکن یہ بندہ بڑا بے ایمان ہے بھی شاعر ہے بھی مالدار بندہ ہے، کعب بن اشرف مالدار بندہ تے بڑا شاعر ہے، شعر بڑے لکھیا کردہ، قصیدے لکھیا کردہ، مرثیے لکھیا کردہ۔ آخر نبی پاک کر اسلام تے صحابہ دے بارے بغض رکھدا ہے۔ جدو جنگ بدر ہوئی اللہ نے عظیم الشان مسلمانہ نو فتح دیتی، کفار دے رئیس تے شیطان سردار مارے گئے، انہوں بڑا صدمہ ہویا۔ مکہ مکرمہ پہنچدا ہے، فتح الباری وچ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچدا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچیا، جڑے جڑے سردار قتل ہوئے نے انہاں دے حق اندر مرثیے لکھدا ہے، پھر مرثیے راگ لا لا کے بڑھدا تے روندا ہے، نالے مکے والیاں نوں رلاندا ہے تے نال کہندا ہے اٹھو اپنے وڈیاں دا انتقام تے بدلہ لین واسطے تیاری کرو، اسی تہاڈی ہر طرح مدد کران گے۔ محمد جو دے ساتھیاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے، انہاں نو تیار کردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبرہ پہنچ دیا نے، جدوں کعب واپس اپنے گھر آیا میرے پیغمبر فرماندے نے من لے کعب بن الاشرف، اے میرے صحابہ تواڈے جو گیڑا بندہ جڑا کعب بن اشرف دی خبر لوے، کہ دی خبر لوے تے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت کی گل فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہو قد عصى اللہ ورسولہ، کیڑا جڑا کعب بن اشرف دی خبر لوے کیونکہ نے اللہ تو دے پیغمبر نو اذیت پہنچائی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہندے نے حضرت کیویں او دی خبر لئیے؟
کوئی لتاں باواں توڑ دیاں نے کٹنا کٹنا ہے یا پھر اتو ہبو ان اقتلہو یا تسی کی چاہتے ہو قتل کر دیتا جائے حضرت کی چاہتے ہو لتاں باواں توڑیے او دیاں کٹ کٹ کر انہوں کو پھنڈیے پھوڑیے یا قتل کر دئیے تے نبی علیہ السلام فرمان دینے میں چاہنا کہ قتل کر دیتا جائے جنہوں جناب محمد بن مسلمہ کے دینے اتو ہبو ان اقتلہو حضرت کی چاہتے ہو انہوں قتل کر دے ماں فرمایا ہاں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عرض کر دینے آقا سونے میں یہ ڈیوٹی سر انجام دے مانگا لیکن میں انہوں کچھ کہن کون دی اجازت دیتی جائے وادیاں کاٹیاں گلاں کو کولوں بھی بڑھانیاں پہن انہوں اعتماد وے لین واسطے حضور اجازت لوہن ذرا گر سنیا جے دھیان دا اصول کی ہے اسلام دا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا رب العالمین فرما دینے ایمان والے لوگوں اللہ تو ڈر کے گھر سدھی کرنی ہے صاف کرنی ہے کوئی وال نہیں پانا کوئی ادھر ادھر دینی میلانی جنی گالے اونی کرنی ہے اور حضرات تو جیڑا بھی مسئلہ آئے گال اونی کرنی ہے جنی ہے وعدہ کاٹا نہیں کرنا کوئی گال کولو نہیں بنانی سجیو کھبیو نہیں بنانی لیکن جتھے نبی دے گستاخ نو قتل کرن دیواری آئے اوتھے شریعت کے جے تانوں اپنے کولوں کو گلاں بنانیاں پہنتے بنا لو لیکن گستاخ نو قتل کر دے وہ شریعت نے تھے اجازت دے دیتی محمد بن مسلمہ ساتھیاں نو لے کے ٹرے نے تے نبی علیہ السلام انی خواہش رکھ دے سن کہ گستاخ نو قتل کیتا جائے آپ انہاں نو ودیا کرن واسطے بقی تک نال گئے پیدل تے اوتھے ودیا کر کے فرماندے کی نے تالگو الاسم اللہ جاؤ اللہ دی شکر یہ میں محاورتاً ترجمہ کر رہے جاؤ اللہ دی شکر تے اگے دعا کی تھی اللہم آئنہم فتح الباری پڑھو لفظ اللہم آئنہم اللہ جڑے اے میرے ساتھی میرے گستاخ نو قتل کرنے واسطے چلے نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے اور ذرا ایتھے ایک میں پوائنٹ تانوں دے لگا سننا آ میرے پیغمبر نے دو دعاواں دیتیاں ایک فرمایا جاؤ اللہ دے نام تے جاؤ اللہ دی شکر جاؤ دوجا کہہ دیتا اللہ انہاں دی مدد کر اے میرے پیغمبر دی دعا صرف اس وقت دے واسطے نہیں بلکہ میرے پیغمبر دی دعا قیامت تک ہر اس بندے دے واسطے دے جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے گستاخانوں قتل کرن دے واسطے چلے میرے پیغمبر دے گستاخاں تے توہین کرن والیانوں اہانت کرن والیانوں جیڑا بندہ قتل کرن واسطے جائے میرے پیغمبر دی قیامت تک اس بندے واسطے اے دعائے انتالکو الاسم اللہ اللہم آئنہم میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے حضرت جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ چلے کعب نو کروں بلا کے کیا کعب یار گالے دے اساں پڑھ لیا کلمہ اس صاحب دا کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام باری شرح کیتا کلمہ پڑھ لیا وہ تے سانو صدقے دا آئے دے نہیں حکم دیندہ ہے حتیٰ کہ صدقے دے کے اسی تے کچھ ارتھا کی گئے ہیں تے ہون ساڑے کو دانے کوئی نہیں تے تیرے کو لین آئے ہیں کوئی ادھارے دانے ہی دے تے کعب بن اشرف کہیں دے میں تے تو انو آکھیا سی اجے بھی چھڑ دیو بہتر ہے تو انو انہیں تھکا دینا ہے
اکتا دینا ہے تے میں کو کیا محمد بن مسلمہ فرمان دینے میں گیا یار گالے وے ان کلمہ پڑھ لیا کوئی نتیجہ ویک کے پیشاں ہٹاں گے ایویں ہی نہیں ہٹنا اچھا چلو یار کوئی دانے ادھارے دے دے کہندہ میں دے دینا لے کر میرے کل کوئی چیز گروی رکھ دیو بطور سامان کیڑی چیز رکھی ہے ایڈا بے غیرت کہندہ اپنیاں عورتانو بیویاں نو رکھ دیو میں کہ اللہ دے بندے تو بڑا خوبصورت ہے تے بڑا تو خوبصورت ہے بڑا جوان ہے بیویاں دا تیرے کو رکھنا فتنے تو خالی نہیں کہندہ پھر اپنیاں اولاداں نو رکھ دیو میں کہ اللہ دے بندے لوکی سانو تانا دین گے ہاں ایک میرے دل وچ گل ہے وہ کی ہے یار ساڈے کول ہتھیار نے تلواراں نے تیر نے نیزے نے جے تو کمے تے اے نہ تیرے کول گروی رکھ دئیے چلو ٹھیک تے لے پھر اسی تیرے کول نہ کل لاواں گے نال میں اور ساتھی بھی لے کے آواں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ ایک کعب بن اشرف دا رضائی پراسی دودھ دا پراسی رضائی پر آسی ہن باترہ توجہ فرمان دے رہا آجے توجہ حضرت ابو نائلہ نو نال لے آتے اور ایک دو ساتھی نال لے دینے کعب بن اشرف دے کو جان دینے رات دے ٹیم انہوں کرم بولایا تے بولا کے دینے فلان جگہ تے بیٹھیے چرگلہ کر لئیے موقع بنے کعب بن اشرف نے بڑیاں بڑیاں چھتے ظلفاں رکھیاں نے اور کعب بن اشرف اچھی تو اچھی خوشبو استعمال کریا کردہ حضرت محمد بن مسلمہ فرمان دینے کعب تیرے کو خوشبو بڑی عمدہ آ رہی ہے تے کہندہ کیوں نہ آوے میرے نکاح چیس ویلے او عرب دی عورت ہے جڑی خوشبو بڑی استعمال کر دیئے ہر ویلے اتر بے معطر رہن دیئے معطر رہن دیئے اچھا انکار کعب جے تو کمے تے تھوڑی جو خوشبو اسی نا تھانو لا لئیے لالو تڑ گیا والا میں چنا اس طرح ہاتھ پھیریا خوشبو دے بانے ایک رات پھیر کے لاسا خوشبو لا لئی اتماچ لے لیا تھوڑے جگہ بے گئے ایک مقام تے گلہ باتا لگ پہ کرن تے جناب کعب بن اشرف نے اپنے نال دے ساتھیاں نو کہہ دیتا سی سنو جدوں میں او دے والا نو مضبوطی نہ پڑھ لانگا اشارہ دے وانگا تسا تلوار مار کے تہون لا دینی ہے ہن دوسرا موقع آیا کعب یار ساڑی تے خوشبو کٹ گئی ہے تیری بڑی ہے جے اجازت دے تے دوبارہ نہ لا لی ہے لالو ہن دوبارہ لان لگے نے دوبارہ جس ویلے والا اندر ہاتھ پھیرے نے تے اچھی طرح نال ہاتھ پھیر دیا انہاں دے وال قابو کر کے نال دے بندے نو اشارہ کر دے دینے انہاں نے تلوار ماری ہے ایدی تہون لا دیتی ہے بولن دا موقع ہی نہیں دیتا میرے پیغمبر دے کو لائے نبی پاک علیہ السلام انہاں دا انتظار پہ کر دینے میرے پیغمبر دے کو لائے نبی پاک فرما دینے افلاحت الوجوہ اے چہرے کامیاب ہو گئے نے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے بابا جہاں کا یا رسول اللہ اللہ تواڈے چہرے نو کامیاب کرے اور تانوں ترو تازہ رکھے تانوں سلامت رکھے اور دسنا کی جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا لفظ بولیا سی فرمایا انہو قد اذى اللہ ورسولہ فرمایا انہوں قتل کر دے وہ کیوں انہیں اللہ تو دے پیغمبر نو عذیت پہنچائیے شیران دی اندر شیر پڑھدا سی او دے اندر نبی پاک دی اہانت تے توہین کردا سی شیران دی اندر میرے پیغمبر دی شان دی اندر عیب جوئی کردا حضرت دی شان اندر تنقیس کردا میرے پیغمبر نو عذیت پہنچائی قرآن نے کہہ دیتا ہے ان الذین یعزون اللہ ورسولہ حدیث کہہ دیئے انہو قد اذى اللہ ورسولہ جو اوتھے انداز وہی ایتھے انداز جڑے لوکی اللہ تو دے پیغمبر نو عذیت پہنچان دینے انہاں تے دنیا تے اللہ دی لعنت یعنی قتل کیتا جائے گا او دی دلیل حدیث جو مل گئی صحیح بخاری جو میرے نبی نے فرمایا انہیں اللہ تو دے پیغمبر دی توہین کیتی ہے عذیت پہنچائی ہے انہوں قتل کر دیتا جائے اور قرآن جو حدیث جو ثابت ہویا میرے پیغمبر دی توہین کرنے والے دی گستاخی کرنے والے دی صدا کیے او دی صدا واجب القتل اللہ
جیڑا میرے پیغمبر اسلام دی توہین کرے گستاخی کرے او دی سزا کی ہے قتل. گستاخ رسول کی ایک صدا دیو جواب سر تن سے جدا سر تن سے گستاخ رسول کی ایک صدا آواز نہیں آئی گستاخ رسول کی ایک صدا ذرا اونچی بول کے کہو سب مل کے کہو ہاتھ بلند کر کے کہو گستاخ رسول کی ایک صدا کیمرہ مارو گستاخ رسول کی ایک صدا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو تاکہ تمہاری شہادت اس مسئلہ میں پڑ جائے. گستاخ رسول کی ایک صدا گستاخ رسول کی ایک صدا آسیہ ملعونہ کو پھانسی دو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو. ہاں جی ذرا توجہ فرمانا تسی کہندے ہو جرم ثابت نہیں ہویا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر شیر اہل حدیث مولانا اسماعیل عتیق صاحب للکار شہید اسماعیل عتیق صاحب حرمت رسول پر حرمت رسول پر ناموس رسالت پر گستاخ رسول کی ایک صدا سرطن سے گستاخ رسول کی ایک صدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا. بات را توجہ فرما دے ڈایا دے میرے دوستاں تے ویراں میں کڑیاں کڑیاں تیرے سامنے دلیلاں پیش کراں پھر ایک ہور کا ذرا توجہ فرما دے جانا. غیر مسلم عیسائی یہودی ہندو مشرک کوئی جدو مسلمان ملک اندر رہندا ہوئے انہوں کہندے نے ذمی. کی کہندے نے ذمی. ذمی کیوں کہندے نے کہ او دی ذمہ داری اسلامی حکومت تے ہوندی ہے کی کہ اسلامی حکومت او دے تو جزیہ لوے گی جزیہ ٹیکس. مسلمان تے ٹیکس نہیں ہوندا مسلمان تے زکات ہے ٹیکس غیر مسلم تے ہوندا ہے. غیر مسلم جڑا رہ رہا ہے وہ ٹیکس دے بے گا مسلمان حکومت نو. حکومت دی ذمہ داری ہے او دی جان دا دفاع کرے او دے مال دا دفاع کرے. اگر کو مسلمانوں دا مال لٹ دے نہ جائے حکومت دی ذمہ داری ہے مالو دا واپس دے لائے. آوے ذمہ داری ذمیاں دی حقوق نے ذمیاں دے. لیکن اگر کوئی ذمی مسلمانہ دی امت دے اندر رہ کے معاہدے نو توڑ دے تواڈے دین اندر تنقیص کر دے تواڈے نبی پاک اسلام دی توہین کردہ احانت کردہ گستاخی کردہ وہ بھی واجب القتل ہے. دلیل کی ہے لو سنت را دلیل طبرانی شگیر دی پہلی جلد جو پڑھ لگا وہ دی اندر موجود ہے. حضرت عمر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شکی پہنے مشرکہ پتر مسلمان ہو گئے پرا مسلمان ہو گیا لیکن اے مشرک ہے مسلم ریاست میں رہ رہی ہے تے اے نا جدوں پرا عمر آئے کرے نا وہ دے سامنے نبی پاک کو اعتراض کرنے شروع کرے. ایک دن نہ گالیاں دے لگ پئی تے جناب عمر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے تلوار سونت لئی اپنی بہن نو قتل کر دیندے نے. جدوں قتل کر کے آ گئے تے پڑھیویاں نے او دے پتراں نے شور پا دیتا ساڈی بہن نو ساڈی اماں نو کنے قتل کیتا ہے سانو امان دے کے تے قتل ساڈی اماں نو قتل کر دیتا گیا ہے سانو پتہ کنے کیتا ہے. انہاں نے شک ہوتے کیتا. حضرت عمر بن عدی میرے پیغمبر دے کو جاندے نے تے جا کے کہندے نے حضرت جی میرے پڑھیویاں نو کہہ دیو کہ تہاڈی ماں نو میں قتل کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بڑے تعجب دے نال فرمایا قتلت اختک تو اپنی بہن نو قتل کر دیتا ہے. ہاں سونیا قتل کیتا ہے. کیوں قتل کیتا ہی انہا تو عزیفی کا سونیا میں تاں قتل کیتا ہے وہ میں نے توڑی ذات دے بارے بڑی تذیت پچاندی سی
تہاڈی ذات دے بارے گالیاں کردی سی، میتھوں برداشت نہیں ہویا، میں سکی بہن نو قتل کر دیتا ہے، نبی دی گستاخا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیغمبر نے اودے پتراں نو بلایا تے انہاں نو خبر دے دیتی ہے، فاحضر دمغا، نبی پاک نے اودے خون نو ضائع کر دیتا رہے گا، قرار دے دیتا ایدا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ تہاڈی اماں میری توہین کر دی سی، گستاخی کر دی سی، اودی سزا اے ہوئی ہے جو عمر نے دے دیتی ہے، قتل کر دیتا ہے۔ ہن پتہ چلیا اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست اندر رہ کے نبی پاک دی توہین کرے او واجب القتل ہے۔ او ججو تہاڈی عقل کتھے گئی؟ تین ججو او ججاں دا بینچ تے پینل جڑا بنیا، تہاڈی عقل کتھے چلی گئی؟ تہاڈی دنائی کتھے چلی گئی؟ اور تہانوں نہیں پتہ شریعت نے کہہ دیتا ہے اگر غیر مسلم اسلامی ریاست دی اندر ذمہ بن کے رہندا ہوئے او بھی نبی پاک دی توہین کرے تے واجب القتل ہے۔ واجب ایک ہور ذرا میں شان شان کردہ جاما سن نبی داؤد نبی نا سیابی ہے ایدی لونڈی ہے او دے چو اللہ نے دوئے میں پتر دیتے حدیث میں لفظ نے کہ موتیاں دی طرح سونے دو پتر او دے چو ہوئے ہونو بن گئی ام الولد ایدے بچیاں دی ماں اینا نبی علیہ السلام نو اس طرح تنقیس کر دی سی تے ایک دن انہیں گالیاں دیتیاں نبینا سے آبی کہندے نے میں اب دی اندر پھالا پھڑیا پھالا جی میں تیر دے اگے نہیں یا تیر دے اگے پھالا لگا ہوں ہے اوڑا چیر پھاڑ کردہ ہے نوک دا اے پھالا لے آوڑا سارا یا بعد نے نام اتنے وضاحت نہیں ہے بس اتنا ہی ہے نبینا سیابی بعد نے خیال کیتا ہے شاید وہ عبداللہ بن ام مکتوم نے لیکن ادھی کو وضاحت نہیں نام دی بس اتنا ہی نبینا سیابی نے سن نبی داؤد دے لفظ نے ہن بات نہ توجہ کر دے رہا جے سیابی رسول نے کھنجر لیا یا پھالا لیا یا یہ بھی روایتاں میں چاہیا ہے کہ ورما لیا ورما پوچھنا ہے دے بھائی طفیل نو پوچھ لیا جی کیونکہ ورمے نہ سوراخ بڑا مار دے نفر نہیں چاہیے تے کنا ورما تیز ہوندا ہے کیوں بھائی طفیل صاحب اللہ اکبر ورما لیا کئیاں نے ورما دا معنی کیتا ہے لیا تے جنا صحابی نے ویکھیا ہن سو گئی ہے جس ویلے سو گئی تے نبی نے صحابی ٹوندے ٹوندے اے دے پیڑ کول چلے گئے کھنجر یا پھالا یا ورما اے دے پیڑ تے رکھ کے تے پورا اوتے وزن پا دیندے نے قتل کر دیندے نے حضرات اور رات گزر دی ہے دن چڑھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول خبراں پہنچ جاندیاں نے میرے پیغمبر نے صحابہ نو بلایا آپ فرماندے نے دسو اے کم کنے کیتا نبی نے صحابی لڑکھڑاندا ہویا میرے پیغمبر کو لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کم کیتا آپ فرماندے نے کیوں کیتا ہی کہندا سونیا میرے بچیاں دی ماں نے اللہ نے مینوں دے وچوں دو موتیاں ورگے سونے پتر دیتے نے اور میری خدمت بھی بڑی کر دی سی اچھی میری رفیق حیات کھانا ٹائم نال پکا کے دین دی پانی دی تلبندی دین دی مٹھیاں پر دی کپڑے تون دی میری خدمت کر دی لیکن سونے پیغمبر جی میں کی کرائنا خدمتانو کی میں ویکھاں اولادانو سونے تانوں گالیاں کر دی سی سونے پیغمبر جی میرے تو برداشت نہ ہو سکیا میں کہ ہو جیاں خدمتاں قربان کر دیواں گا اپنے پتر بھی بار دیاں گا لیکن میں اپنے پیغمبر دی توہین برداشت نہیں کراں گا حضرت جی میں قتل کر دیتا نبی پاک فرماندے نے ایدہ خون رائے گا سایا میرے پیغمبر نے فرمایا ایدی سزائی ایسی جڑی میرے صحابی نے دے دیتی ہے اور ایدے بارے بھی محدثین دا شارحین دا خیال ہے ایک غیر مسلمان سی لونڈی سی کیونکہ دے مسلمان ہوندہ کتے تذکرہ نہیں ہوندہ اس واسطے یہ بھی غیر مسلم ہے اسلامی ریاست میں رہ رہی ہے اسلامی بندے دے گھر وچ رہ رہی ہے جدوں نبی پاک دی توہین کی دی ہے
تے اینوں بھی معافی نہیں ملی جدوں اسلامی ریاست دے اندر کوئی غیر مسلمان عورت یا مرد میرے پیغمبر دی توہین کرے تے معافی نہیں واجب القتل تے پھر آسیہ واجب القتل کیوں نہیں اس ملونہ نو کیوں نہیں پھانسی دیتا گیا ہن باترا توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویرا بہت زیادہ دلیلاں نے بڑے ایسے واقعات نے صحابہ اکرام نے نبی پاک دے گستاخانوں ٹکانے لایا ہن اسی اس بات تے غور کرنا ہے عدالت نے جو غلط کام کیتا ہے کر لیا ہے تین ججاں نے انہوں بری کر دیتا ہے ہن ساڈی ذمہ داری کی ہے ساڈی ذمہ داری ہے اسی ریلیاں نکالاں گے احتجاجی جلوس نکالاں گے دھرنے دیواں گے لیکن دھرنے کس اصول نہ دینے نے سنیے ذرا اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث النبی داؤد کتاب الجہاد میرے پیغمبر اسلام صحابہ نو لے کے نکلے نے جہاد دے سفر تے رستے اندر پڑاؤ ڈالیا رستے اندر پڑاؤ ڈالیا توجہ فرما دے جایا جے توجہ علماء کرام تسی بھی توجہ فرمانا حدیث اگے لوکاں تک پیش کرو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا خیمے لائے نے تے خیمے تنگ تنگ لائے خیمہ لگ گیا دوجا نال لاتا تیجا نال لاتا خیمے جو نکل کے آخر چلنا پھرنا بھی تے ہے نا بڑا تنگ رستہ تے جڑی لوکاں دی گزرگاہ سی نا مین سڑک وہ بھی بند کر دیتی نبی علیہ السلام نے جدو حالات ویکھے نا رستہ بلا کے رستہ بند ہو گیا تے نبی پاک فرماندے نے سنو جنہ لوکاں نے یا لوکاں دا رستہ بند کیتا تے منزلہ تنگ کیتیاں نے لا جہاد لہو میرے پیغمبر فرماندے نے او دا جہاد ہی نہیں او دا جہاد ہی نہیں ہن پیارے حضرات توجہ فرمایا جے میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دے اللہ نے قرآن اندر گارنٹی دیتی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے کیا میں صحابہ دے دلاں نو چانکیا انہاں دے دل اندر خلوص پایا صحابہ بڑے خلوص نہ جہاد کرن گئے جانا تلی تے رکھ کے گئے ادوں کو گولی تے بمب نہیں کہ دوروں مار کے آپ سینٹتے ہو جائیں گے نہیں نہیں تلوار دی لڑائی تیر دی لڑائی نیزے دی لڑائی ہتھم گتا ہون دی لڑائی جام تلی تے رکھ کے جانے صحابہ جام تلی تے رکھ کے گئے لیکن رستے اندر رستہ بند کیتا میرے پیغمبر نے فرمایا تو اڈا جہاد نہیں اگر رستے بند کرو گے جہاد نہیں اور لوگوں سن لو ترنے دیو لیکن اگر لوکاں دے رستے بند کرو گے تو اڈی نیکی نیکی نہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان حرمت رسول پر جان بھی قربان مصطفی رسول کی ایک صدا سرطن سے جدا سرطن سے مطالبہ کریں آسیہ ملونہ کو پھانسی دو آسیہ ملونہ کو پھانسی دو کھڑے ہو کے آسیہ ملونہ کو پھانسی دو مصطفی رسول کی ایک صدا سرطن سے جدا رسول پر جان بھی قربان پیارے ہو ذرا بات پہ توجہ فرمایا جے احتجاج کرنے بولو احتجاج وہ آواز نہیں آئی احتجاج کھڑیاں کرندہ ہے تو مطلب نہیں باہر نو ٹر پاؤ کھڑیاں کرنا مطلب سی گواہی پیش کرو لو بات رہا توجہ فرما دے رہا جے احتجاج کرنا لیکن مسلمانہ دے رستے بند نہیں کرنے مسلمانہ دی املاکہ نو آگ نہیں لانیاں یعنی کسی دی گڈی نہیں جلانی گڈی نہیں توڑنی پتھراؤ نہیں کرنا کسی تے فیرنگ نہیں کرنی اسا احتجاج کرنا پرامن طریقے نال احتجاج کرو وہ دی ویڈیو بنا کے فیس بک تے چڑھاؤ واٹس ایپ تے چڑھاؤ پوری دنیا تے جائے ساڑی حکومت نو خوب جتیاں پہن کہ انہاں دا پورا ملک امنڈ آیا ہے سارے عوام کہن دیئے کہ حکومت دے کچھ لوگی اور تین جج بے غیرت ہو گئے نے انہاں وچ ایمانی غیرت مک گئی ہے ایمانی طور تے بے غیرت نے لہذا انہاں وچ غیرت نہیں انہاں وچ ایمانی قوت نہیں کمزور ہو گئے نے انہاں نے فیصلہ کیتا ہے لیکن پوری پاکستان دی اسلامی قوم نے امت اسلامیہ نے پوری امت نے ملت اسلامیہ نے پوری اسلامی قوم پاکستانی نے انہاں ججاں دا اور انہاں حکومت والیاں دا فیصلہ ریجیکٹ کیتا ہے سانو تہاڈا فیصلہ منظور
اسی اتنی دیر تک امن نال بیٹھاں گے نہیں اور امن نال بیٹھن دیاں گے نہیں جب تک اس ملعونہ نو پھانسی دتا نہ جائے۔ میرے پیارے ہو، اے ہے احتجاج دا طریقہ۔ اے کی ہویا اپنی مسلمان پرا جنہاں نو اساں نال لے کے ٹرنا ہے، جنہاں نو نال لے کے ٹرنا ہے، تے انہاں دی جیڑا ویکھیا پھڑی موٹر سائیکل مار مار ڈنڈے جویں کوئی اسرائیل دا جہاز قابو آ گیا یا انڈیا دا کوئی بندہ جہاز موٹر سائیکل لے کے آ گیا، اپنے بھراواں دی موٹر سائیکل نو مار مار ڈنڈے تباہ کر دیتا، آگ لاتی، ٹرک ساڑ دیتے، ڈالے ساڑے، ٹرک نہ پولیس دیاں گڈیاں ساڑیاں، وہ بھی تے ساڑے ملک دا نقصان ہے نا، ساڑے ملک دا ساس ہے۔ آج جڑے حکمران آئے نے اگر بےغیرتی کرنگے تے رہیں گے تے نہیں، اللہ دی گرفت نہ تے آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ جینا وچ ایمانی غیرت نہیں، اللہ سی تیرے کمزور بندے دعا کر رہے ہیں انہاں بغیرتاں نو اپنی گرفت میں لے لیں، کہو آمین، پھر کہو آمین، پھر کہو آمین۔ سنیے ذرا دھیان نال، جنہ پوری قوم نو پوری قوم دے منہ تے تماچا مروایا، بھلا کیوں؟ یا جے غازی علم دین شہید رحمہ اللہ، غازی علم دین نے راج پال ہندو اور جنہیں کتاب چھاپی سی، مشہور واقعہ ہے نا، کتاب چھاپی، بڑا مطمئن ہو گیا، مسلم ہندو انہاں دے درمیان اختلافات اٹھے، مسلمان احتجاج کیتے، حکومت نے سیکورٹی دیتی، راج پال دفتر آکے بیندہ سی، جو ہی بینا فون کرنا، نالی پولیس آ جانی، سارا دن سیکورٹی۔ غازی علم دین انہاں نے چھوڑا لیا، کھنجر لیا، صبح صبح دے آن تو پہلے ہی وہ دی دکان دے کل گئے، نال دے پوچھے ہاں راجپال کیڑا، انہیں کہا جی نہیں آیا، جو ہی آیا نا ایک بابے نے آکھیا اوڑا گڑی چوتر دینا پہ وہ ہی راجپال، اچھا انہوں در اندر جا لیں دے وہ باہر لوکی نے اندر گیا ہے، اجے بیٹھا ہی ہے تے فون نو ہاتھ پا کے لگ گیا، کال کرن تھانے وے آجو میں آ گیا تے جناب اس شیر اسلام نے بہادر نے اس سے بلے جا کے چھوڑا دے سینے کون پیا تے انہوں پار کر دیتا۔ ہون اگلی گل ایک تاریخ کیڑی سی، اے ہوئی تاریخ کیڑی اکتوبر سی، کیڑی سی بلا 31 اکتوبر، اسے تاریخ نو غازی علم دین رحمت اللہ علیہ نے ہندو نبی پاک دے گستاخ نو، نبی پاک دے گستاخ راج پر ہندو نو انہوں کیفرے کردار تے بچایا، اللہ دی رحمت دینا مسلمانہ دا سر فخر نہ بلند ہو گیا کہ اللہ دا شکر ہے، اگر ہندو نے بغیرتی کیتی ہے تے غازی علم دین نے انہوں قتل کر کے پوری مسلمانہ دی خیرت نو جگا دیتا ہے اور پوری دنیا نو سبق مل گیا ہے، جیڑا ساڑھے نبی پاک دی توہین کرے گا اسی انہوں لب لب کے تلاش کر کر کے او دے کار اندر او دے دفتر اندر قتل کرانگے۔ اور انہوں نے اسے تاریخ تے فیصلہ کروایا، اگاں پیچھا بھی ہو سکتا سی، کیوں نہیں کروایا؟ پچھوں آڈر سن، پچھوں جنہاں نے $10 دینے نے، $10 دے دینے ہیں تو اڈے بوٹھے پر دینے حرام نال، لیکن آسیہ نو چھڑو بھی اس تاریخ تے جیڑی تاریخ تے تسا ہندو نو مار کے مسلمانہ دا سر بلند کیتا اور اسے تاریخ تے نبی دی گستاخہ نو اپنی عدالت چو بری کرو، جدو بری کرو گے اسی کہاں گے لو مسلمانوں تو اڈے منہ تے ساتھ تھپڑ مارے آجے، جیڑی تاریخ نو تسا گستاخ رسول ہندو نو قتل کیتا اسے تاریخ نو اسی بری کروا کے لے جا رہے ہیں، اور 3 ججو اور اینا دی تائید کرنے والوں تسا صرف آسیہ نو نہیں چھڑیا، تسا پوری پاکستانی قوم دے موتے او پلیت چپیر مروائیے، اسی انشاءاللہ تو اڈے کلے کلے دے موتے تھپڑ مارا گے، مارتے رہاں گے جب تک اس ملعونہ نو پھانسی نہیں دیو۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، گستاخ رسول کی ایک صدا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا،
پیارے ہو بات کر رہے ہیں ذرا توجہ فرمائے. ہاں اہل حدیث شروع تو لے کے امن دے حامی، شروع تو لے امن دے حامی، فساد پان والے نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا حق تو پیچھے ہٹن والے بھی نہیں. ہن بات را توجہ فرما دے لایا جے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یده. فرمایا مسلمان وہ بندہ ہے جدے ہاتھ تو اودی زبان تو دجے مسلمان محفوظ رہن. ہن اسی کڈیے ریلی اسی دے یہ دھرنا اوتھے اپنے مسلمان دے موٹر سائیکل ہاتھ نہ ساڑیے گڈی ساڑیے انہوں فیر ماریے منہ نال گالاں دئیے پھر اسی مسلمان کہاں دے ہیں؟ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کیوں بے جدے ہاتھ تو کسے مسلمانوں نقصان نہ پہنچے زبان تو نہ پہنچے. احتجاج کرانگے کر بھی رہے ہیں پورے ملک اندر. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دیاں ریلیاں نکر رہی نے، جلوس نکر رہے نے، شور پر ساڑھے کارکنان گرفتار بھی ہوئے نے. لاہور اندر کر جگہ جگہ ریلیاں نکلیاں نے، جناب جلوس نکلے نے، احتجاج کیتے ہیں. لیکن ساڑھے احتجاج تو کوئی ثابت کرے کسی دی گڈی سڑی ہوئے، کسی دے کیلے لٹے ہون، کسی دی جناب کسی نے فیر ماریا ہوئے. اسی امن پسندہ اسی احتجاج کرنے لیکن شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے. لیکن احتجاج مت ایک پلن حکمران کہ شاید لوکی ساڑے طبقے نہ چپ ہونگے. اسی تے اوس قائد دی روحانی اولادا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ جدو لکیر کھچ دیتی گئی جو اس کے آگے بڑھے گا اسے گولی مار دی جائے گی. حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں وہ ہوں، ہمیں ان ماں نے دودھ پلایا ہے جنہوں نے سینہ تان کر آگے چلنا سکھایا ہے، پیچھے پلٹنا نہیں سکھایا. تم سارے پلٹ جاؤ، احسان الہی نہیں پلٹے گا. اتنی بات کہی لکیر کو پار کر دیا. اسی تے انہاں دے منن والے ہیں، انہاں دے روحانی فرزنداں. مت بھولنا کہ شیخ کے دبکے دکے ماریاں لوگ بیٹھ جان گے. جب تک اس ملعونانو پھانسی نہیں دیو گے اسی نہ بماں گے نہ بین دیاں. جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے. علامہ تیرا نہیں، علامہ صاحب کا، علامہ صاحب کا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا گستاخ رسول کی ایک سنا سرطن سے جدا سرطن سے. چونکہ مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے انہیں دا خطاب عام ہے بلکہ خطاب خاص ہے تو تسی سب تشریف فرما تشریف رکھو خطاب سماعت فرماؤ. اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے. اللہ ساڑے ملک نو ایسی قیادت نصیب فرمائے جنہ دے سینے دے اندر ایمان دی پوری غیرت موجود ہوئے. سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن اللہ مزید فضید. یہ تھے محترم جناب مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب جو کہ آپ کے سامنے نہایت ہی مدلل گفتگو فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک شیخ صاحب کی عمر میں علم میں اور ان کی آواز میں اللہ پاک برکت فرمائے.